اچھا معید یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی پچھلے کوئی 10 سال سے امریکہ کے ساتھ اس پرٹیکولر ایشو کے اوپر، سیکیورٹی کے ایشو کے اوپر اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، اور اگر حالات اس وقت پھر اسی بریکنگ پوائنٹ کے اوپر آ جاتے ہیں جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں، تو کیا یہ دونوں طرف سے فیلئر نہیں ہے اسٹریٹجک ریلیشن شپ کا، کہ ایک دوسرے کی جو ہمارے آبجیکٹیوز ہیں وہ ہم ایک دوسرے کو ایکسپلین نہیں کر پائے اس تمام عرصے میں؟ نہیں دیکھیے، میرے نزدیک ایکسپلینیشن تو ایک طرف ہے، بالکل کلیئرٹی دونوں سائٹس پہ یہی بات بار بار کہی جاتی ہے کہ نہیں ہے، لیکن ایک فنڈامنٹل ڈیفرنس بھی ہے آبجیکٹیوز میں۔ افغانستان اس وقت سب سے بڑا جو امریکہ کی خارجہ پالیسی کا مسئلہ ہے اس پہ پاکستان اور امریکہ جو ہیں دے ڈونٹ سی آئی ٹو آئی، وہاں مسائل ہیں۔ اب یہ حقانی نیٹ ورک کی بات اٹھی ہے، پاکستان کی جو رائے ہے کہ افغانستان میں کیوں مسئلہ چل رہا ہے اور کیوں وہاں انسرجنسی ہے، وہ بالکل مختلف ہے امریکہ سے۔ امریکہ کا کہنا یہ ہے کہ وہ سینکچوریز کی وجہ سے ہے، پاکستان اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو ایک فنڈامنٹل ڈس ایگریمنٹ ہے جس کی وجہ سے شاید یہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ واقعتاً اسٹریٹجک نہیں ہو سکی۔ دوسری بات یہ کہ ہندوستان اور امریکہ کا جو تعلق ہے وہ جیسے جیسے بڑا ہے، پاکستان کے تحفظات بڑھتے گئے ہیں، اور شاید اس لیے بھی میرے نزدیک پاکستان اور امریکہ جو اس ٹرم کا صحیح معنی ہے اس کے مطابق کبھی بھی شاید اب دوبارہ اسٹریٹجک پارٹنرز نہ بن سکیں۔ لانگ ٹرم پارٹنرشپ ایک تعلق رہے گا، لیکن آسیہ جو بات ہم ابھی تک نہیں کر رہے، اور میرے نزدیک وہ اس رپورٹ کے بعد جو اصل بحث ہے پاکستان میں وہ یہ ہونی چاہیے کہ آخر کیوں ہندوستان اور امریکہ کا یہ تعلق آگے بڑھ رہا ہے، کیا اٹریکشن ہے ہندوستان کی۔ اور اگر اس پہ غور کیا جائے تو یہ پتا چلے گا کہ چین اور یہ ساری جو اسٹریٹجک باتیں ہیں یہ درست ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انڈیا نے اپنی مارکیٹ سے دنیا کو اٹریکٹ کرنا شروع کر دیا ہے، تو ہمیں اپنی جو اکنامک پیراڈائم ہے اس کو دیکھنا ہوگا۔ اچھا شہزاد چودھری صاحب آپ کی طرف آئیں گے۔ ابھی بات کی، معید نے بھی بات کی کہ انڈیا اور افغانستان، جب بھی انڈیا اور امریکہ کے تعلقات کی بات ہوتی ہے آف کورس افغانستان کا بھی ذکر اس میں آتا ہے، ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کا بھی، پاکستان کا جو ایک جسے کہیے کہ ایک موقف یہ ہے کہ پاکستان بہت الرجک ہے اس بات سے کہ افغانستان کے اندر انڈیا کا کوئی کردار ہو۔ کتنی پریگمیٹک سوچ ہے پاکستان کی اس بارے میں، یا خطے کے اندر رہ کے کیا پاکستان اور انڈیا آپس میں بات چیت نہیں کر سکتے کہ افغانستان میں کیا کردار ہونا چاہیے دونوں کا؟ نہیں دیکھیے، پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں یہ تو دو بڑے ہبز ہیں، میں کہتا ہوں اس پورے ریجن کی فیوچر کے لیے، اور یہ ہبز اگر آپس میں کوارڈینیٹ اور کوآپریٹ نہیں کریں گے تو یہ ریجن ایسے کا ایسے ہی بیٹھا رہے گا جہاں پر ہے۔ دیکھیے جب ہندوستان امریکہ کے ساتھ مل کے افغانستان کے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ پاکستان کی اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتا ہے جو پاکستان کہتا ہے کہ انڈیا کا جو رول ہے منیمل ہونا چاہیے افغانستان میں۔ وہ یہ انشور کراتا ہے کہ جب امریکہ سے بات کر کے اپنی ریلیونس بناتا ہے افغانستان کے اندر، جب وہ یہ کہتا ہے کہ امریکن فورسز 2014 کے بعد بھی سگنیفیکنٹ نمبر میں رہنی چاہیے اور یہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ رہیں، تو بیسیکلی انڈائریکٹلی اور امپلیسٹلی اپنی ریلیونس افغانستان کے حساب سے بنانا چاہتا ہے۔ تو دیکھیے یہ تو ایک انڈیا کی شارٹ ٹرم سوچ ہے جو اس طریقے سے وہ دیکھتا ہے۔ لانگ ٹرم اور فیوچر جو ہے، دیکھیے ہر چیز کا علاج ایک پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ کے اندر ہے۔ کیا یہ پاکستان اور بھارت مل کے آپس کی یہ ڈسکشن افغانستان کا جو رول ہے یا جو ریجن کے اندر باقی معاملات ہیں، چاہے وہ ٹریڈ کے بارے میں کیوں نہ ہو، ٹرانزٹ ٹریڈ کے بارے میں کیوں نہ ہو، کیا یہ انڈیا اور پاکستان مل کے نہیں بات کر سکتے؟ لیکن ان کو ضرورت پڑتی ہے امریکہ کے تھرو اپنی ریلیونس بنانے کی افغانستان کے کانٹیکسٹ میں۔ باقی ایک چیز میں اور ذرا بتانا چاہتا ہوں، جہاں تک ہماری فوجوں کا ذکر ہوا کہ انڈیا چاہتا ہے، انڈیا جب یہ کہتا ہے کہ ہم فوج کے ساتھ ڈائریکٹلی، پاکستان کی فوج کے ساتھ ڈائریکٹلی بات چیت کرنا چاہتے ہیں، تو دو چیزیں وہ کہہ رہا ہے۔ ایک وہ یہ کہتا ہے کہ باقی یہاں پہ کوئی اور ریلائبل پارٹنر نہیں ہے جس سے ہم بات کر سکیں، نہیں جی ہاں، کہ یہاں پہ کہ جو، اور یہ امپلائی کراتے ہیں کہ دیکھیے پاکستان میں تو کوئی نظام ہے ہی نہیں اور نظام صرف ایک ہے، وہ فوج کا ہے۔ وہ پرسیپشن کو ری انفورس کرتے ہیں جب یہ بات کرتے ہیں۔ اس وقت یہ جو رپورٹ، لیکن آپ کا خیال ہے کہ کسی اور کو یہ پرسیپشن ری انفورس کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ تو ہمارا اپنا بہت بڑا پرابلم ہے۔ دیکھیے یہ تو ہمارا پرابلم تو ہے ہی ہے، اس کے اندر ہماری ایک تاریخ ہے، لیکن جب ہم الیکٹورل گورنمنٹس، الیکٹورلی الیکٹڈ گورنمنٹس بنا لیتے ہیں، ایک ڈیموکریٹک سسٹم لے آتے ہیں، تو پھر اس سسٹم کی بھی ایک رسپانسبلٹی ہے جو کہ اس نے اپنے آپ کو اس قابل سمجھنا اور بنانا اور باور کرانا ہے دنیا کو کہ ہم ایسی سوچ بھی بہتر رکھ سکتے ہیں اور معاملات کو لے کے بھی چل سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے لیکن ہمارے یہاں سسٹم کہاں پہ ڈیلیور کر رہا ہے؟ میں نسیم کی طرف جاؤں گی۔ نسیم، ابھی معید نے یہ کہا کہ ان کے خیال میں جو پاکستان اور امریکہ کی اسٹریٹجک ریلیشن شپ
اس نے بلڈ کرنے کی کوشش کی اوور دا ایئرز. اب ان حالات کے بعد ان کو نہیں لگتا کہ دوبارہ کبھی یہ اسٹریٹجیکلی اس لیول تک پہنچے گی یا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کبھی بھی کہلا پائے گی؟ آپ کا کیا ویو ہے اس کے اوپر؟ دیکھیے اس سے پہلے میں اس کا جواب دوں. یہ موہت کہہ رہے تھے جو سوال اٹھانے کا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کیوں اپنے آپ کو امپورٹنٹ بنا سکا ہے, سوری انڈیا کیوں بنا سکا اپنی مارکیٹس کی وجہ سے. جی ہاں, لیکن بٹ آئی تھنک دیٹ از ناٹ کریکٹ. یہی چیز بار بار دہرائی جاتی ہے اس پروگرام میں بھی. ابھی ہم نے یہی بات کی کہ ایشو یہ ہے کہ پاکستان اپنے آپ کو کس طریقے سے مضبوط کرے اور ریلیونٹ کرے کہ لیوریج کرے اپنی پوزیشن. سو دیٹ از این ایشو, دیٹ از آبویسلی کی ایشو. جہاں تک اسٹریٹجک کا تعلق ہے پاکستان امریکہ کے تعلقات, مجھے لگتا ہے کہ آپ 50s آنورڈ دیکھیں, پاکستان امریکہ کے تعلقات کے جو پیٹرن ہے وہ ان بروکن ہے. یعنی کہ ڈائیورجنٹ تھریٹس اور کامن ٹیکٹکس. آپ چاہے 50 کی دہائی میں دیکھیں, امریکہ کے لیے کمیونزم تھا, پاکستان کے لیے انڈیا تھا, بٹ آپ ایک ٹیکٹیکل لیول پہ آپ نے الائنس کیا. 80s میں جائیں تو 80s میں پاکستان یقیناً سوویت انویژن واز کی اینڈ امپورٹنٹ, لیکن اس وقت بھی ایٹ دا ہائٹ آف دیٹ کوآپریشن پاکستان کے ذہن میں انڈیا کی تھریٹ تھی. پاکستان نے ایویکس مانگے امریکہ سے, امریکہ نے نہیں دیے. ڈائیورجنٹ تھریٹس رہی اور اب بھی وہی چیزیں. اسٹریٹجک ایز سچ ریلیشن شپ, اگر جہاں آپ کہیں کہ کامن تھریٹ پرسیپشنز ہیں, کامن آپریشنل ٹیکٹیکل وغیرہ, وہ میرا خیال ہے ابھی تک کبھی بنی نہیں. اور جو ابھی ہم نے دیکھی تھی پوسٹ 9/11, وہ بھی ایک آئی ووڈ کیٹیگرائز دیٹ ایز ٹیکٹیکل, ناٹ اسٹریٹجک. بہرحال بات یہ ہے کہ اس وقت آپ نے کس طرح سے آگے بڑھنا ہے اس سچویشن میں. افغانستان, پاکستان, امریکہ کس طرح سے آگے بڑھیں گے, اور اس میں میرا خیال ہے جو ایک ریلیونٹ ایشو ہے, جو ہم بات جب کرتے ہیں اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ کی, ٹریڈ وغیرہ کے حوالے سے, وہ بہت اہم ہے. لیکن وی کین ناٹ انڈرمائن کہ کسی بھی اسٹیٹ کے سیکیورٹی کنسرنز ہوتے ہیں. میرا خیال ہے افغانستان انڈیا کے تعلقات ٹریڈ لیول پہ اور بھی جو لیولز ہیں اس پہ ہوں گے اور ہمیشہ رہے ہیں ہسٹوریکلی. لیکن اگر پاکستان از لیونگ انڈر دا فیئر آف اے ہلو جی فرمائیے. جی ہلو, نسیم سے شاید ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. ناظرین, ہم ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے تو یہی گفتگو کا سلسلہ دوبارہ یہیں سے جوڑیں گے.